السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سحری کے حوالے سے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتے ہوئے بھی سحری کا وقت باقی ہے اور لوگ سحری کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت اذان ختم ہونے تک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کا وقت طلوع صبح صادق تک رہتا ہے اور صبح کی اذان صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے، لہٰذا اذان اس وقت ہوتی ہے جبکہ صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نہ کہ سحری کھانے کا۔ اس لیے میری ان لوگوں سے التماس ہے کہ جو اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ سحری کا مستحب وقت۔ سحری کا مستحب وقت رات کا آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹوں میں سحری کھانا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض یا ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا اور کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ معذور ہیں۔ انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کر دیں۔ ایسے لوگ دائمی مریض کہلاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان موذی بیماریوں سے انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر انہیں عذر کے بنا پر اپنے چھوڑے ہوئے تمام روزوں کی قضا رکھنی چاہیے، اور انہوں نے جو فدیہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے۔ سوال کیا گیا، میرا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، کمزوری کی وجہ سے قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کفارہ دینا چاہتا ہوں، روزوں کا کفارہ کیا ہے، یہ کفارہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، جو بہت عمر رسیدہ ہو یا جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہیں ہے، جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ، اور اس وجہ سے اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ دائمی معذور کے لیے فدیہ ہے، کفارہ نہیں ہے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کے طعام تقریباً 2 کلو گندم یا اس کے مساوی رقم کا فدیہ دینا لازم ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ روزے کی بمشکل طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کے طعام کا فدیہ لازم ہے۔ علامہ علاء الدین لکھتے ہیں، جو شخص بہت بوڑھا اور روزے رکھنے سے عاجز ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور ہر روزے کا فدیہ اس پر واجب ہے۔ روزے کی قضا اور کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کفارہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ روزے کی قضا کیسے ممکن ہے۔ رمضان کا روزہ نہ رکھنا یا نفلی روزہ رکھ کر توڑ دینے سے روزے کی قضا لازم ہو جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھا پی کر یا ہم بستری کر کے روزہ توڑ دینے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ دوران سفر روزے کے کیا احکامات ہیں؟ مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا فجر کے وقت سے پہلے سفر شروع کیا ہو، یا مثلا کسی کی فلائٹ اشراق کے بعد کی ہے اور وہ یہ کہے کہ آج مجھے سفر کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اسی طرح ایک آدمی کو رات کو سفر شروع کرنا ہے اور اگلے دن اشراق کے وقت تک وہ اپنی منزل پر پہنچے گا، یعنی سحری کے وقت وہ حالت سفر میں تھا، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟
شرعی مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں وہ اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر سفر کی مقدار کم سے کم 48 میل یا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور شرعی طور پر اس شخص کے لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو صبح صادق کے وقت سفر میں ہو اور شرعی مسافر بن چکا ہو، یعنی شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکل چکا ہو۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں اس کا سفر میں جانے کا بھی ارادہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کی فلائٹ اشراق کے بعد کی ہے تو چونکہ وہ صبح صادق کے وقت مسافر نہ تھا، اس لیے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور جو شخص رات کو سفر شروع کرے اور سحری کے وقت سفر میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ لیکن جب وہ اشراق کے وقت تک اپنی منزل یعنی اپنے گھر پہنچ جائے اور اس نے روزے کی منافی کوئی عمل نہ کیا ہو تو نصف النہار شرعی سے پہلے اسے نیت کر کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تاہم اگر روزے کو فاسد کر دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، اور اگر کسی نے روزے کے منافی کوئی عمل کر لیا تو اب روزہ تو نہیں ہوگا، البتہ روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر رات کے وقت اپنے وطن سے سفر شروع کیا اور اگلے دن اشراق کے وقت وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اگر شرعی سفر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوگی، البتہ اگر اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہیں تو نصف النہار شرعی سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ دمہ کے مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر وہ دن کا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ معذور ہیں اور اسے اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ فدیہ عطا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو وہ مرض کی شدت کی بنا پر اس انہیلر استعمال کرنے پر ٹوٹ سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کریں ورنہ فدیہ ادا کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج جن مسائل پر ہم نے بات کی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ عبادات جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی حاصل کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔